کہ قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایمبولینس میں، اگر اس دن ہم اکاؤنٹیبلٹی کر لیتے ان تمام کے جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ ڈرائیور سے لے کر اس کے اے ڈی سی تک اور اس کے ٹرانسپورٹ افسر تک اور اس کمشنر اور ڈی سی تک، خدا گواہ ہے اب ایمبولینسوں میں یا رکشوں میں بچے عورتیں پیدا نہ کرتی۔ خان افقلات کا اور قائد اعظم کا اس ایگریمنٹ میں ایمانداری سے عمل کرتے تو بلوچستان کے اندر 70 سال سے یہ خون بہانے کا بہانے نہ ہوتے۔ جو بلوچستان میں سکولوں کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کے لیے بڑی سگنیفیکنس رکھتا ہے، کیونکہ ہر سال اس دن کو اسی جوش اور ولولے سے منایا جاتا ہے۔ طلباء تقریریں کرتے ہیں، اخباروں میں آرٹیکل چھپتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے آج آ کر 2 تقریریں کی اور بیر بھول گئے کہ ہم کس لیے آئے تھے۔ ایکچولی یہ دن ایک سوچ کو سیلیبریٹ کرنے کا یا اس کی یاد دہانی کرنے کا دن ہے۔ یہ فنکشن یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کتنی ضروری ہے انڈیویجول لائف میں، سوسائٹی یا قوم کے لیے، اداروں کے لیے، خاندانوں کے لیے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا جو تصور ہے بیسیکلی وہ ایک چیک ہے ہماری پرفارمنس کے اوپر، ہمارے عمل کے اوپر۔ ہر آدمی وہ کچھ نہ کچھ اختیارات رکھتا ہے۔ کچھ اختیار کوئی کام کرتے ہوئے اس کو اپنی ذات، اپنا شعور دیتا ہے، اس کو گھر کے اندر، محلے کے اندر کوئی حیثیت دیتی ہے، یا کسی ادارے میں اس کو کوئی عہدہ جو ہے وہ اختیار دیتا ہے۔ اسی طرح ریاست کے کچھ اختیارات ہیں، اسی طریقے سے سوسائٹی کے کچھ اختیارات ہیں۔ اختیارات کا جو استعمال ہے اس کو ہمیشہ پازیٹیوٹی یا خیر کی طرف استعمال ہونا چاہیے۔ جب ہم اختیار کو نیگیٹیوٹی یا شر کی طرف لے جاتے ہیں، جب اس کے انڈر لائن پرپس کو وائلیٹ کرتے ہیں، جسے ہم ان ایتھیکل کہتے ہیں۔ ایتھیکل وہ ہوتی ہے جو رولز اور ریگولیشن کے دائرے کے اندر فیصلہ کرنا، اسے ایتھیکل کہتے ہیں، اور جو اس کو وائلیٹ کرتا ہے اسے ان ایتھیکل کہتے ہیں۔ تو اکاؤنٹیبلٹی بیسیکلی وہ ایتھیکل اور ان ایتھیکل کی ججمنٹ ہے۔ میں سٹارٹ کروں گا اپنی ذات کے اوپر۔ ہر بندے کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے سٹارٹ کرنا چاہیے، جس کو عموماً ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں، ضمیر کی عدالت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے آپ اگر اپنے آپ کو بچا بھی لیں تو آپ کو سوشل اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے اپنے آپ کو مبرہ کہتے ہوئے انہوں نے کرپشن کی، یہاں کرپشن سے مراد ابیوز آف پاور ہے، اختیارات کو ابیوز کرنا ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ، خاندان جنہوں نے ابیوز آف پاور کی اور ان کا اپنا ضمیر سویا رہا یا سلایا رکھا اس کو، لیکن سوسائٹی، محلے دار، رشتہ دار اس کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور کرتے رہتے ہیں۔ اس کو، اس کے خاندان کو، اس کے بچوں کو کہیں نہ کہیں یہ سننا پڑتا ہے کہ تمہارے جو آج یہ ویلتھ ہے، یہ امپائر ہے، یہ سٹیٹس ہے، یہ ساری کی ساری فلاں جگہ تمہارے ابیوز آف پاور تمہارے باپ دادا نے کی تھی، اس سے ملا۔ سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کسی ایک ٹائم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کاؤنٹڈ رہتی ہے۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی اس طریقے سے کریں کہ ہماری نسلوں کو اس اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بعض اوقات جہاں سوسائٹی سائلنٹ ہو جاتی ہے یا سوسائٹی کی اکاؤنٹیبلٹی ایفیکٹ نہیں ڈالتی، وہاں سٹیٹ بیچ میں آتی ہے، کیونکہ سٹیٹ کا کام ہے اپنے عوام کی یا اپنے شہری کے حقوق کا تحفظ کرنا۔
جس طرح پہلے ریاض صاحب نے کہا کہ جی جب آپ کرپشن کرتے ہیں یا ابیوز آف پاور کرتے ہیں، بیسیکلی آپ کسی نہ کسی کا رائٹ جو ہے وہ آپ غصب کر رہے ہوتے ہیں. تو سٹیزن کے رائٹ کا تحفظ اسٹیٹ نے لینا ہے. آپ کا میرا ایز اے سٹیزن اسٹیٹ کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ ایک حلف ہے، ایک اوتھ ہے، انریٹن لا ہے، ایک کنٹریکٹ ہے کہ میں اسٹیٹ کے لیے وفاداری کروں گا، اس کے ہر رول پہ عمل کروں گا اور اسٹیٹ میرے حقوق کا تحفظ کرے گی. اسی لیے اسٹیٹ کا کام ہے کہ اگر ابیوز آف پاور کہیں ہو رہی ہے، کسی سٹیزن کے رائٹس سلب ہو رہے ہیں، تو اسٹیٹ ہیز ٹو انٹروین. اور وہ اسٹیٹ کتنی کامیاب ہوتی ہے یا ہوئی ہے پاکستان کی صورت میں، وہ ہم سب کے سامنے ہے. اسی لیے ہمیں کئی ادارے بنانے پڑے. پاکستان بننے کے بعد کتنے ادارے بنے جن کا مقصد یہی تھا کرپشن کو روکنا، پریونشن کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کرنا. لیکن آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے. اب ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کی اس وقت سٹیج کیا ہے؟ کسی نے بڑا خوبصورت اقبال کا شعر پڑھایا تھا کہ اقبال تیرے دیس کا حال کیا بتاؤں میں آج کہ وہ کہاں ہے. اگر دنیا میں ہم کسی چیز کی رینکنگ دیکھتے ہیں تو بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آخری صف کے آخری کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر آج ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہے، رینکنگ ورلڈ میں ہے، تو آخری 5 میں ہمارا نام آتا ہے. اگر انوائرمنٹ کی بات آتی ہے تو کل دنیا کے اندر لاہور سب سے پولوٹڈ شہر تھا دنیا کے اندر. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا آپ ریفلیکشن دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے انصاف کا ترازو دیکھیں، دنیا کی عدالتوں میں جب کمپیریزن ہوتا ہے تو ہم 140 سے بھی نیچے نمبر پہ آتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہمارے اساتذہ کی ڈیوٹی کے حوالے سے بات آتی ہے، ہمارے ایگزامینیشن سسٹم کے حوالے سے بات آتی ہے، تو وہاں پر بھی ہم کوئی ایسی جگہ پہ نہیں کھڑے جہاں ہم فخر سے بیان کر سکیں کہ یہاں تو ہم بہتر ہیں. نہیں، ہم اس میں بہت برے ہیں. ہم مذہب کو ڈس یوز کرنے میں بھی سب سے زیادہ ہیں دنیا کے اندر. جب دیکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہر جگہ مذہب کو استعمال بھی یہی کرتے ہیں، اور مذہب کو استعمال کرتے ہیں، مذہب پہ عمل نہیں کرتے. جو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر چیز اکاؤنٹیبلٹی کے زمرے میں آتی ہے. اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی ہر پہلو سے کریں، ہر ادارہ کرے، ہر شخص کرے، سوسائٹی کا ہر طبقہ کرے، تو شاید پاکستان کی حالت وہ نہ ہوتی جو کسی نے کہا. اقبال کو شرمندگی سے نہ بتانا پڑتا کہ تمہارے ملک کا، اقبال تیرے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. اب دیکھیں، ہم مذہب اور دین کو ہر چیز میں لے آتے ہیں. میں اگر اس اکاؤنٹیبلٹی کو بھی لے آؤں تو میں اگر اپنے پہلے 4 یا 6 خلفائے راشدین کی تقریر اٹھاؤں، پہلے 4 کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایون عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلفائے راشدین کے صف میں لوگ کھڑا کرتے ہیں. جب ان کی پہلی تقریر، جب انہوں نے خلافت کا حلف اٹھایا، آپ اٹھائیں، ان 6 کی 6 تقریروں میں ایک چیز کامن ہے. آپ حیران ہوں گے، ان 6 کی 6 تقریروں میں ایک چیز کامن ہے. 6 کے 6 خلفاء نے یہ فرمایا کہ میں جو وعدے کر رہا ہوں میں ان کی تکمیل کروں گا خدمت کرنے میں، اور اگر میں فیل ہو جاؤں تو میرا گریبان ہوگا، آپ کا ہاتھ ہوگا. تو میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے کے لیے تیار ہوں آپ کے سامنے. یعنی کہ ان 6 کے 6 نے اپنی پہلی تقریر میں اکاؤنٹیبلٹی کو بنیادی نقطے کے طور پر عوام کے حق میں تھما دیا. ہم کتنی اکاؤنٹیبلٹی ہمارے حکمران کرتے رہے ہیں یا ہم کرتے رہے ہیں؟ ہم تو وہ بدبخت ہیں، آنیسٹلی اسپیکنگ. جب ایز اے استاد میں دیکھتا ہوں تو ہم نے تو اپنی تاریخ لکھنے میں بھی کرپشن کر دی. ہماری اسلاف کی تاریخ ہے جن کو ہم ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، مختلف کبھی بادشاہوں کو، خاندانوں کو. انہوں نے اپنی تاریخ کرپشن سے لکھوائی، جھوٹ سے لکھوائی. ہم نے اس کو پڑھایا بچوں کو. ایون ہم تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان کی بھی جو ہمارے بس سے چلتا ہے، ہم اس کے ساتھ بھی ایمانداری سے، دیانتداری سے
ڈیل نہیں کرتے، اپنے بچوں کو صحیح نہیں پڑھاتے، کہیں ہماری کمزوری، ہماری ویکنس ہے کہ ہم ڈرتے ہیں، کہیں ہمیں خود علم نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنی پرفارمنس دیتے تو کبھی بھی ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ جس طرح بچی نے کہا کہ قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایمبولینس میں، اگر اس دن ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کر لیتے، ان تمام کے جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ ڈرائیور سے لے کر اس کے اے ڈی سی تک اور اس کے ٹرانسپورٹ افسر تک اور اس کمشنر اور ڈی سی تک، خدا گواہ ہے اب ایمبولینسوں میں یا رکشوں میں بچے عورتیں پیدا نہ کرتی۔ ہم نے وہیں بنیاد رکھی۔ اگر ہم 1948 مارچ کا جو ایگریمنٹ ہے خان آف کلات کا اور قائد اعظم کا، اس ایگریمنٹ میں ایمانداری سے عمل کرتے تو بلوچستان کے اندر 70 سال سے یہ خون بہانے کا بہانے نہ ہوتے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صرف سٹیٹ نہیں ہے، سٹیٹ تو ہمیشہ ابیوز آف پاور میں دنیا میں گنی گئی ہے۔ بادشاہ حکمران ظلم کرتے رہے، ابیوز کرتے رہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سٹیٹس کو، ہماری سٹیٹ کو ہماری عوام نے اکاؤنٹیبل نہیں کیا، کہیں عوام نے چیک نہیں کیا، سٹیٹ کو بتایا نہیں کہ تم جو اکاؤنٹیبل، تم ابیوز آف پاور کر رہی ہو۔ ہم نے ہر جگہ سر جھکا دیا، اور اس سر جھکانے سے آج ہماری نسلیں بھی اس سزا بھگت رہی ہیں کہ اس اکاؤنٹیبلٹی کا بوجھ اتنا بھاری ہو چکا ہے۔ آج پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، زندہ سلامت لے جانے کے لیے، یقین کرو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ اگر ہماری عوام اکاؤنٹیبلٹی، کیونکہ سوشل اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑا ہتھیار ہے، اگر وہ سٹیٹ کو ڈے 1 میں کہتی کہ آپ نے ایک وردی والے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹڈ کولیگز، ٹیچرز، کہ ہم آنیسٹلی بچوں ہم فیل ہو گئے ہیں، ہماری نسل فیل ہو گئی ہے، لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل پہ یہ ذمہ داری آ پڑی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے نعرے تو ہم لگاتے رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کا جو یہ پہلو ہے، یہ ہمارے آنے والے طلباء جو ہے ان کے کندھوں پہ ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے کامیابی سے پاکستان میں لاگو کر پاتے ہیں۔ اس کنسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی کو کیسے کلچرل شکل دے سکتے ہیں، ہر بندہ اس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرح جائے، سوسائٹی اکاؤنٹیبل بنے، اسٹیٹ اکاؤنٹیبل بنے، کیونکہ حقوق العباد یہ بنیادی فرض ہے۔ ہم حقوق اللہ تو شاید بخشے جائیں، حقوق العباد سے ہمیں نہیں بخشا جائے گا، یاد رکھیں۔ ہم نہیں کہیں گے کہ ہم نے توبہ کرتے ہیں، توبہ حقوق اللہ کی ہوتی ہے، حقوق العباد کی نہیں ہوتی۔ حقوق العباد نے، اسی بندے نے، اس مخلوق نے آپ کو معاف کیا تو آپ ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ہمارے طلباء ہیں، ہمیں یہ جو ہمارے طلباء ہیں، یہ ہماری نئی نسل ہے۔ پاکستان کے 70 سال تو ہم نے دنیا کی صف میں رینک کے آخری کونے میں کھڑے ہو کے گزار دیے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہ طلباء ہمیں عزت کے ساتھ دنیا کے مقابلے میں رینک کے یا فائل کے یا صف کے اگلی صفوں میں لے جائیں گے، اور اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، اس سوسائٹی کے اندر لائیں گے، اور ابیوز آف پاور کو چیک کریں گے، وسل بلوئنگ کے ذریعے سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے۔ تھینک یو ویری مچ۔